اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور صدق اللہ العظیم۔ سورہ مجادلہ کی ابتدائی 2 آیات، ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ آج 7 ستمبر کا تاریخی دن ہے، اس اعتبار سے کہ 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو جو ہے کافر قرار دیا گیا پاکستان کی پارلیمنٹ اور اسی طرح قومی اسمبلی سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 میں یعنی 20ویں صدی میں 1901 نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ قیام پاکستان سے پہلے ہی علماء نے اس کا تعاقب شروع کر دیا، قیام پاکستان سے پہلے ہی۔ تو ان کو کافر قرار دینے کا یہ سفر 1901 سے پھر 1974 بڑے بڑے علماء، جس میں ہر مسلک کے علماء نے جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیا، اپنی تقاریر میں، تحریرات کے ذریعے سے، جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے، علمی مباحثوں مناظروں کے ذریعے سے قادیانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان میں قیام پاکستان سے پہلے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد علی مونگیری، مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری، اسی طرح مولانا عبداللہ لدھیانوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا محمود الحسن شیخ الہند، اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، مولانا احمد حسن دہلوی، مولانا لطیف اللہ علی گھڑی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری، اسی طرح مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ، جو ہے مفتی محمود رحمہ اللہ، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہ کیا ہیں؟ ان حضرات نے، اس کے علاوہ دیگر بہت سی شخصیات کے جن کا میں نے نام نہیں لیا، ان حضرات نے ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کیا، نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ عدالتی سطح پر بھی، عدالت میں بھی جا جا کر علماء نے پیشیوں میں اس قادیانیت کا مقابلہ کیا، ڈٹ کے جو ہے وہ جواب دیا۔ جیسے جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بر صغیر کے ہندوستان کے اکابرین علماء سے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مرزائیت کے خلاف قرآن و حدیث کے دلائل دیتے تو عدالت کی در و دیوار جھوم اٹھتے تھے، اس طرح سے مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ گفتگو کرتے تھے دلائل کے ساتھ قادیانیت کے خلاف۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے
عدالت میں ایک مرزائی تھا، مرزائیت کا پیروکار جلال الدین شمس، اس کو للکارا اور کہا کہ اگر چاہو تو میں عدالت میں یہیں کھڑے ہو کر دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں نا۔ وہ حضرت کی نگاہ تھی، خود دیکھا ہے، تو اس حقیقت کو اب بیان بھی کہتے ہیں، میں اگر کرنا چاہوں، تمہیں بھی دکھانا چاہوں تو دکھا سکتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اگر چاہو تو میں عدالت میں یہیں کھڑے ہو کر دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم میں جل رہا ہے، تو مورخین نے لکھا یہ سن کر عدالت میں جتنے بھی مرزئی تھے وہ کانپ اٹھے کہ یہ کیسا دعویٰ کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے، مسلمانوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ تو خواجہ خان محمد صاحب یہ ختم نبوت کے ایک دور میں یہ امیر تھے، عالمی مجلس ختم نبوت کے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اہل دل نے گواہی دی کہ عدالت میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نہیں بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل اور نمائندہ بول رہا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے۔ تو اللہ تمام علماء کرام کو اور ان تمام مجاہدین کو جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا اور جو اب تک لے رہے ہیں، جو اب تک مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر اس تحریک کے دوران جتنے بھی شہداء شہید ہو چکے ہیں، اللہ سب کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو حیات ہیں ہمارے بزرگان دین، اللہ ان کے علم میں، عمر میں جو ہے برکت عطا فرمائے۔ تو یہ 7 ستمبر کا جو دن ہے، یہ ایک یادگار دن ہے اور کیا ہے، یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ اب گزشتہ جو درس تھا اس میں کیا ہے کہ سورہ حدید ہماری مکمل ہو گئی۔ سورہ حدید کیا تھی؟ یہ مدنی صورت تھی۔ آج کی جو صورت ہے سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ شروع ہوتے ہی 28ویں پارے کا بھی آغاز ہے، یعنی 28ویں پارے کے آغاز سے ہی یہ جو الفاظ ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ کیا ہے 28ویں پارہ سورہ مجادلہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور 28واں پارہ بھی۔ تو سورہ مجادلہ، اس سورت کا نام مجادلہ، یہ اسی پہلی آیت میں جو لفظ ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تجادلو سے لفظ جو ہے وہ مجادلہ ہے، جھگڑا۔ مجادلے کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا۔ اور یہ صورت کیا ہے؟ مدنی صورت ہے، اور اس کے 22 آیات اور اس کی 3 جو ہے اس کے رکوع ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا۔ زہار کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہے، کسی بات سے ناراض ہو کے کہہ دے بھئی تم میری ماں کی طرح ہے، ماں کے برابر ہے، یا اس طرح اور دیگر الفاظ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ اور یہ ایک تاریخی واقعہ بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ غلطی جو ہے، غلطی سرزد نہ ہوتی، تو شاید پھر یہ اس کا وضاحتاً جو حکم قرآن میں آ گیا یہ نہ ہوتا، یہ اللہ کی ذات جانتی، پھر یہ کسی اور رنگ میں ہمارے پاس آتا۔ تو ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ،
اور ایک صحابی تھے اوس بن صامت، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کی جو فضیلت کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کی تو جس تعداد میں بھی مسلمان مرد اور خواتین ہوں گے اتنی تعداد کے برابر اللہ نیکیاں اس دعائے مغفرت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو یہ عبادہ بن صامت اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو یہ انہی کے بھائی تھے اوس بن صامت، اور ان کی اہلیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ۔ تو اب روایات میں آتا ہے کہ یہ جو تھے اوس بن صامت، انہوں نے کسی موقع پہ کسی دن اپنی بیوی کو ازدواجی تعلق کے لیے بلایا اور بیوی نے منع کر دیا کسی وجہ سے۔ اب یہ انہوں نے غصے میں آ کے فرما دیا کہ انتی علیہ کا ظہری امی، کہ تو جو ہے مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے۔ اب یہ جب یہ کہہ دیا تو اب وہ بھی پریشان ہے کہ بھئی میں نے غصے میں آ کے کیا کیا دیا۔ اور اس موقع پر دور جاہلیت میں یہ جو تھا، یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے اس طرح کے الفاظ تو وہ بیوی اس پر یہ الفاظ طلاق کے برابر تھے، یعنی طلاق واقع ہو جاتی۔ اب جو حضرت اوس بن صامت تھے یہ بھی پریشان، کہنے لگے بھئی اب تو میرے قریب نہ آنا، اب تو تم میرے لیے حلال ہی نہیں ہو۔ اب انہیں پریشانی ہوئی حضرت خولہ کو، کہنے لگی بچے بھی ہیں، میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری، ساری جوانی، جب میں آئی تھی جوان تھی، مالدار تھی، اب بوڑھی ہو گئی، میری پشت سے اولاد بھی ہوئی، میرے گھر والے میرا قبیلہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ جب آتا ہے انسان شادی کے بعد ظاہری بات ہے وہ گھر داری اپنے اولاد کا، اپنے شوہر کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خولہ جو تھیں یہ حاضر ہوئی۔ اچھا، ان سے خود مروی ہے، یہ خود بیان کرتی ہیں خولہ بنت ثعلبہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ، یہی سورہ مجادلہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، قسم کھا کے کہتی ہیں کہ میرے لیے اور میرے شوہر اوس بن صامت کے متعلق اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ واقعہ کیا ہوا تھا وہ سارا بیان کرتی ہیں کہ اوس کے نکاح میں تھی، اوس بوڑھے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مزاج میں تلخی، چڑچڑا پن آ گیا۔ کہنے لگے ایک دن وہ میرے پاس آئے، میں نے انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ تھوڑی دیر بعد باہر چلے گئے، کچھ دیر بعد اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ اب وہ مجھ سے اپنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں خولہ کی جان ہے، اگر کہنے لگی ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جو بات آپ نے کہہ دی ہے اب آپ میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی جو ہے اس کے متعلق کی فیصلہ نہ سنا دے۔ تو اب کہنے لگی کہ میں نے اس سے اپنے شوہر کو جب یہ کہا تو کہنے لگی کہ میرے کہنے کے باوجود بھی میرے شوہر نے مجھے قابو کرنا چاہا، مجھے پکڑنا چاہا، تو میں ان سے بچاؤ کیا اور ان پہ غالب آ گئی، جیسے کوئی عورت کسی بوڑھے آدمی پہ غالب آ جاتی، اور انہیں اپنی طرف سے دوسری طرف دھکیل دیا، دھکا دے دیا۔ پھر میں نکل کر اپنے پڑوسن کے گھر آ گئی،
اور اس سے کپڑے میں نے ادھار مانگے عاریتاً، انہیں پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے سامنے بیٹھ کے تمام واقعہ جو ہے سنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی مزاج کی میں نے تلخی کی شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولا، اوس جو ہے وہ تمہارا چچا زاد ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں وہاں سے اٹھنے نہیں پائی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں میرے متعلق حکم جو ہے وہ نازل فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے خولا، یہ تمہارے لیے اور تمہارے شوہر کے لیے جو ہے یہ حکم ہے۔ تو سنن ابن ماجہ میں یہ اس طرح روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہ موجود تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ دھو رہی تھی، تو ایک طرف سے دھو رہی تھی، تو یہ خولا وہاں چلی گئی اور اپنا سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگی کہ میرے شوہر اوس بن صامت نے مجھ سے شادی کی تھی، میں جوان مالدار تھی، اب وہ میرا مال بھی کھا گیا، میری جوانی بھی مٹ گئی، میرے عزیز و اقارب چھوڑ گئے، میں بوڑھی ہو گئی، تو مجھ سے اب اس نے زہار کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی اس کے متعلق اللہ نے کوئی جو ہے حکم میرے اوپر نازل نہیں فرمایا۔ تو اب یہ اصرار کر رہی ہیں، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان کو شوہر کے سپرد کر دوں تو بچے برباد ہو جائیں، وہ ماں کے بغیر تو بچوں کی زندگی نہیں ہے، بھوکے پیاسے مریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ آسمان کی طرف جو ہے سر اٹھا کے کہتی ہیں اللہ تجھ سے مدد کی فریاد کرتی ہوں، یا اللہ تو کوئی مدد کر دے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھونے میں مشغول تھی، تو خولا کو میں نے یہ کہتے سنا کہ اللہ کے نبی میرے لیے غور کریں۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے کہا خولا ذرا خاموش رہو، رسول اللہ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھتی ہو؟ فرماتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو جاتی تھی، اونگ آ جاتی۔ تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ نازل ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولا جو تھی ان کو جو ہے وہ اللہ کا یہ جو حکم ہے بیان فرما دیا۔ وہ آگے آیات آئیں گی کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، فرماتی ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی سماعت، جس کی شنوائی تمام آوازوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرماتی لقد جاءت المجادلۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، میں گھر کے ایک کونے میں تھی، تشکو زوجہا، اور یہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، کہنے لگی کہ مجھے اس کی بات کی صحیح سمجھ بھی نہیں لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے حکم نازل فرما دیا، اللہ نے اس عورت کی سن لی، مجھے سمجھ نہ آئی، میں نہ سن سکی، اور اللہ نے ساتوں آسمان سے اس کی سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور اللہ نے جو حکم نازل فرما دیا، اور کیا فرمایا؟ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔
کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کہ جو جھگڑا کر رہی تھی اے نبی آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور کیا ہے شکایت کر رہی تھی اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی یا اللہ کوئی تو راستہ جو ہے وہ کھول دے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے سن لی تم دونوں کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور اس عورت کی جو فریاد بات، اللہ نے فرمایا ہم نے سن لی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ جو ہے سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آگے اب یہ حکم آ رہا ہے کہ اب اس کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تو جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے اس طرح تو بھی میرے پہ حرام ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اچھا، یہ خولہ بنت ثعلبہ یہ ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کچھ پوچھا، روک کے پوچھنا چاہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، رک کر اپنا چہرہ جو ہے جھکا لیا، یعنی غور سے سننے، اپنے ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے، یعنی امیر تھے، بادشاہ وقت تھے، وہ تسلی کے لیے جس طرح انسان رکھتا کسی کے کندھے پہ، تو اب یہ جو روایت کرنے والا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ کافی دیر تک اپنا مسئلہ بیان کرتی رہی، حضرت عمر فاروق سر جھکا کر، بادشاہ وقت ہیں خلیفہ وقت، وہ سر جھکا کے اس کی بات سن رہے، جب اس نے بات کہہ دی اور وہ پھر جناب بوڑھی عورت چلی گئی تو حضرت عمر فاروق بھی واپس جو ہے اپنے راستہ انہوں نے لیا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کے ساتھ صحابہ کی معزز صحابہ کی ایک جماعت تھی، اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اگر اس بوڑھی عورت کا کوئی مسئلہ تھا تو آپ اس کو صبح کہہ دیتے کہ بھئی میرے دربار خلافت میں آ جانا، وہاں ملاقات کر لینا، مجھ سے مسئلہ بیان کر دینا، اور آپ نے اس بوڑھی عورت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو صحابہ کی اتنی بڑی جماعت تھی اس کو بھی آپ نے روکے رکھا، آپ اس کی بات بعد میں سن لیتے۔ فرمایا کہ میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں؟ فرمایا یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جس عورت کی بات اللہ نے ساتوں آسمان سے سنی، جبریل کو بھیج کر وہی نازل ہو گئی نبی پر، تو فرمایا کہ جس عورت کی بات ساتوں آسمان سے اللہ رب العزت سنے تو عمر کیوں نہ سنے، پھر فوری اس کی بات کیوں نہ سنے؟ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ تھا۔ اچھا، تو کیا فرمایا؟ اب اللہ تعالیٰ نے حکم آگے کیا نازل فرمایا؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ وہ لوگ کہ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، جنہوں نے زہار کیا یا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، کہ انہیں ماں بہن کہہ دیتے ہیں، ما ہن امہاتہم وہ نہیں ہیں ان کی مائیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، فرمایا ان کی مائیں وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، کسی کو کہنے سے کوئی عورت ماں نہیں بن جاتی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، فرمایا کہ البتہ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، ایک مکروہ بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ جو ہے معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو اب عرب میں کیا تھا؟ اب یہ سورہ
غالباً سورہ بقرہ کی آیت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی چوتھی آیت ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری ماں کے جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، جنہیں تم ماں کہہ دیتے ہو، اللہ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ تو اب عرب میں کیا بیماری تھی کہ وہ منہ بولے بیٹوں کو بھی حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے۔ اب ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے تھے، تو وہاں اب ان کی جو ہے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو بیوی تھی جو عورت اس سے شادی کر لی۔ اب اہل عرب نے جو مشرکین مکہ تھے یہاں بھی شور مچایا، اور ان کا یہ بھی قانون تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو اپنی بیوی کو کے ساتھ زہار کر لیتا ہے، اسے ماں کے برابر کہہ دیتا ہے، تو اب اس کی بیوی حرام طلاق ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کی، فرمایا اپنی جن بیویوں کے ساتھ تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، اور جن جو ہے بیٹوں کو تم منہ بولا بیٹا کہتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، فرمایا یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ جو ہے وہ حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ جو ہے سیدھے راستے کی وہ طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ سورہ احزاب، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی کہ بیوی کے ساتھ اگر زہار کیا جائے تو جو ہے اس سے وہ حرام دائمی حرام نہیں ہو جاتی، یا کوئی جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آگے اس کا کفارہ آئے گا۔ تو اب فقہاء کرام اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ زہار کرنے کے لیے پشت کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ پشت جو پیٹھ ہے یہ لفظ بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر اس عضو کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، جو سطر میں شامل ہے، جیسے سرین ہے، پیٹ ہے، اعضائے مستورہ ہیں، شرمگاہ ہے۔ تو اور اسی طرح زہار کے لیے ماں کی تشبیہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے بیٹی، پوتی، بھتیجی، بانجی، اور اسی طرح باپ کی بیوی یعنی کیا بنے گی، نانی بن جائے گی، بہن ہے، رضائی بہن، رضائی ماں ہے، یعنی یہ جو رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، بیوی کو ان رشتوں کے ساتھ جوڑ دے تو یہ بھی کیا زہار کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ علماء نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر محرم عورت کا نام لیتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح حلال ہے، یا کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ جس کا دیکھنا جائز ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں، سر، تو ایسی صورت میں زہار نہیں ہوگا، یعنی یہ تمام صورتیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا، آگے اس کا کفارہ جو ہے وہ بیان ہوگا کہ وہ کفارہ ادا کر دیا جائے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ جائز ہو جائیں گے۔ تو وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعدون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ اس آیت میں اس کا آئے گا جو کفارہ ہے۔ آگے بھی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ تو یہاں آج کی آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کی جو بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ، ان کے درمیان جو معاملہ ہوا زہار کا، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر دوسرا حکم اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی زہار کرتا ہے اس طرح ان الفاظ کے ساتھ اپنی بیوی سے، تو وہ ایسی عورتیں اپنی شوہر کی ماں جو ہے وہ نہیں بنتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، کہ ان کی مائیں وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، ماں وہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ کی توفیق بھی باقی رہی تو آئندہ آیات میں جو زہار کا جو کفارہ ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور قرآن کو اللہ آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔